اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورفعنا لك ذكرك، اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. پیارے محبوب تیرے نام کو بلند کر دیا، تیرے کلام کو بلند کر دیا. اب سوچنے کی بات ہے، آسمان سے خالق کائنات نے 4 کتابوں کا نازل فرمایا، لیکن ہر کتاب کے اترنے کی شان اور ہے. زبور کے نازل ہونے کی شان اور ہے، انجیل کے نازل ہونے کی شان اور ہے، تورات کے نازل ہونے کی شان اور ہے، قرآن پاک کے نازل ہونے کی شان اور ہے. جب تورات کا نازل ہونے کا وقت آیا تو رب العزت نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ تورے پہاڑ پر جاؤ، کتاب ملے گی. زبور کے نازل ہونے کا وقت آیا تو رب العزت نے فرمایا اے میرے داؤد اپنی عبادت خانے میں رہو، کتاب عطا کی جائے گی. جب انجیل کا وقت آیا تو ارشاد فرمایا اے پیارے عیسیٰ اپنی عبادت خانے میں رہو، کتاب ملے گی. اللہ اکبر کبیرہ. اور رب العالمین نے اپنے 3 محبوب پیغمبروں کو پابند کر کے شرائط لگا کر کتب عطا فرمائی، لیکن جب میرے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ کو پابند نہیں کیا گیا کہ یہاں رہو وہاں رہو پھر کتاب نازل کی جائے گی. نہیں، بلکہ میرے آقا مکہ میں ہے تو قرآن مکہ میں نازل ہو رہا ہے، میرے آقا مدینے میں ہے تو قرآن مدینے میں نازل ہو رہا ہے، میرے آقا بدر میں ہے تو قرآن بدر میں نازل ہو رہا ہے، میرے آقا پہاڑ پر ہے تو قرآن پہاڑ پر نازل ہو رہا ہے، میرے آقا پہاڑ پر ہیں تو قرآن پہاڑ پر نازل ہو رہا ہے، میرے آقا احد میں ہیں تو قرآن وہاں پر نازل ہو رہا ہے. سارا معنی اس ایک آیت میں بند کر دیا گیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ذکر اونچا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ذکر لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے ہوا؟ کیا پہاڑ کی چوٹی پر اعلان کرنے سے ہوا؟ یا آسمان کے اوپر ہوا؟ ذکر اونچا کرنے کا مطلب آخر ہے کیا؟ توجہ فرمائے، حضرت آدم پیدا نہیں ہوئے تھے، میرے آقا کا ذکر ہو رہا تھا. حضرت آدم جنت میں ہے، میرے آقا کا ذکر ہو رہا ہے. حضرت نوح نے خود نجات پائی اللہ سے تو میرے آقا کا ذکر ہو رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواریں کھڑی کی ہیں، میرے آقا کا ذکر ہو رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو بنایا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آتش و نمرود سے نجات پائی، میرے آقا کا ذکر ہو رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ نے ذکر کو بلند کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سیاحت کی تو میرے آقا کا ذکر ہو رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کا مقابلہ کیا تو میرے آقا کا ذکر ہو رہا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو میرے آقا کا ذکر ہو رہا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر کو دیکھا تو میرے آقا کا ذکر ہو رہا تھا. حتیٰ کہ رب العالمین نے فرمایا ارشاد فرمایا اے میرے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا گیا کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا. اگر مشرق میں تیرا نام ہوگا تو تیرا نام بھی وہیں ہوگا، اگر مغرب میں اور شمال جنوب میں تیرا نام ہوگا تو وہاں میرے نام کے ساتھ تیرا نام ہوگا. جہاں تک آسمان زمین نماز اذان تکبیر درود شریف بیان، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا. ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولِهِ، کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی. بے شک مشرق و مغرب شمال و جنوب میں تخت و سرا عرش معلیٰ تک پوری کائنات میں جہاں جہاں تیرا ذکر ہوگا وہاں میرا نام ہوگا. قرآن پاک میں اس بات کی ترجمانی کر دی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس طرح کہ اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. اس طرح ایک دن آسمان اور زمین تک درمیان میں تکرار شروع ہو گئی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. اس طرح ایک دن آسمان اور زمین ایک دوسرے کے درمیان تکرار شروع کرتے ہیں. زمین کہتی ہے میں افضل ہوں، آسمان کہتا ہے میں افضل ہوں. فیصلہ نہیں ہو رہا کہ ہر کوئی اپنی فضیلت کے دلائل پیش کر رہا ہے. کہ زمین کہتی ہے میرے اوپر کعبۃ اللہ ہے،
مسجدیں ہیں اس لیے میں افضل ہوں، آسمان کہتا ہے کہ میرے اوپر چاند ستارے ہیں اس لیے میں افضل ہوں، اور عرش بولا کہ مجھ پر چاند کیا کیسا نور والا ہے، فرش بولا کہ مجھ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کملی والا ہے، عرش بولا ستاروں سے بھرا میرا سینہ ہے، فرش بولا مجھ پر تو مکہ اور مدینہ ہے، عرش بولا مجھ پر تو شب معراج آیا ہے، فرش بولا تجھ سے پہلے انہوں نے مجھ پر قدم لگایا ہے، عرش بولا مجھ سے ابر رحمت برستا ہے، فرش بولا وہ اس لیے کہ وہ وہی روضہ محمد کو ترستا ہے، بے شک زمین اور آسمان کی تکرار چل رہی ہے، دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ مالک مولا عز و جل تو ہی فیصلہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ زمین افضل ہے نہ آسمان افضل ہے، بلکہ افضل ہے تو میرا محبوب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے، اور فرمایا میرا محبوب کتنا افضل ہے کہ اگر وہ زمین پر ہو تو زمین افضل ہو جاتی ہے، اگر آسمان پر ہو تو آسمان افضل ہو جاتا ہے، میرا محبوب جس شہر میں تشریف لائے وہ شہر افضل ہو جاتا ہے، میرا محبوب جس قبیلے میں پیدا ہو وہ قبیلہ افضل ہو جاتا ہے، جس سینے میں جس مہینے میں پیدا ہو وہ مہینہ افضل ہو جایا کرتا ہے، جس گھڑی میں آ جائے وہ گھڑی سب سے گھڑیوں سے افضل ہو جایا کرتی ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت، جس کو تاج ملا محبوب کے صدقے سے ملا۔ سبحان اللہ۔